السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج یکم محرم ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومنین کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف رنج و بکا کی صدا آتی ہے، ہر طرف آہ و بکا کی صدا آتی ہے، ہر طرف نوح و ماتم کی صدا آتی ہے۔ سیاہ پرچم لگائے جاتے ہیں، سیاہ پرچم بلند کیے جاتے ہیں، اور گھرانے اہل بیت پر گریہ و زاری کیا جاتا ہے۔ مومنین کی آنکھوں میں اشکوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے۔ اس طرح سے ماہ محرم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ارباب ازاں، ہمارے تو سال کا آغاز ہی غم حسین سے کیا جاتا ہے۔ ہم رو رو کر اپنے سال کا آغاز امام حسین پر گریہ و زاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ رو رو کر ہم امام حسین پر اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر چیز اپنے امام پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چاند ہے، یہ ماہ محرم کا جو چاند رات نمودار ہوا، یہ وہ چاند ہے کہ جب یہ نظر آیا تو اس کے بعد ایسے مہینے میں زہرا کے چاند کو گرہن لگ گیا۔ یہ وہی مہینہ ہے عزیزان گرامی کہ جب بنی ہاشم کے چاند کو گرہن لگ گیا۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جب زہرا کے چمن لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں گھرانے اہل بیت پر سخت ترین مصائب ڈھائے گئے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں گھرانے اہل بیت پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر کوئی انسان اس کو بیان کرنا شروع کرے تو کون کون سی مصیبت ہے، کس کس مصائب کا ذکر کیا جائے، صرف ایک تصور ہی کر لیا جائے۔ ہم تو صرف مصائب سن لیتے ہیں عزیزان گرامی، اور آگے بڑھ جاتے ہیں، مصائب پڑھ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب ایام ازاں شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگر ایک ایک مصائب پر، ایک ایک جملے پر اگر غور کریں اور تصور کرنا شروع کریں کربلا کا، تو شاید ہماری زندگی گزر جائے تڑپ تڑپ کر، اور ہم اسی حسین پر اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہی تو ہے کہ اگر کوئی اپنا کسی سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان رفتہ رفتہ اسے صبر آنے لگتا ہے اور اسے اس کا غم کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ زندہ اور جاگتا معجزہ ہے غم حسین، کہ غم حسین کو 1400 برس ہو گئے، وہی مصائب، وہی مجلس، وہی جملے، وہی خطیب، وہی منبر، وہی انداز، وہی مصائب جب بیان کیے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار وہ تر و تازہ ہے، وہ واقعہ تر و تازہ ہے، ہمارے دلوں پر تازہ ہیں وہ زخم۔ یہی امام مومنین کے قلب کی پہچان ہے، مومن کے دلوں کی پہچان ہے کہ امام حسین کا غم ان کے دل میں موجود ہے، اور اس طرح سے تر و تازہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے امام حسین کے ذات کا۔ اور امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ اس لیے اٹھایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، لبیک یا امام کہتے ہیں، اے امام۔ ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں کہ امام حسین نے جس لیے قدم بڑھایا، امام نے فرمایا کہ میں باطل کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں، امام نے فرمایا کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ امام نے قدم اٹھایا ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف امام نے قدم اٹھایا ہے۔ تو ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں یہی چاہیے کہ امام کی آواز پر لبیک کہیں، اور امام کی آواز پر لبیک کہیں گے تو کس انداز میں ہم لبیک کہیں، امام کی آواز پر اس انداز میں ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ اس محرم میں ہمیں صرف لباسوں کو تبدیل نہیں کرنا ہے، اپنے
لباس تبدیل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں اپنے کردار میں تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ کہ ہمیں پیروکار امام حسین بننا ہے. صرف زبان سے ہی ہمیں لبیک یا حسین نہیں کہنا، ہمیں عمل سے امام کو بن کر دکھانا ہے لبیک یا حسین، کہ ہمارا ہر عمل یہ کہے کہ لبیک یا حسین، اے امام حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا ہر عمل یہ بولے، یہ گواہی دے کہ امام حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، امام حسین ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم سچ کے ساتھ ہیں، اور ہم باطل کے خلاف کھڑے رہیں گے اور باطل کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہمیں آج سے یہ یکم محرم ہے، آج سے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس کے خلاف امام نے قدم اٹھایا تھا. ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنا ہے کہ جس سے جو امام کو جو چیز ناگوار گزرتی تھی، جس کے خلاف امام نے قدم اٹھایا ہے، جو امام کے برخلاف ہے. اور ہمیں ہر اس چیز کا ساتھ دینا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو امام کے خوشنودی کا ہو، جو امام چاہتے تھے. امام حق چاہتے تھے اور حق بولنا اور حق بولنے والے کو امام پسند کرتے تھے. امام سچوں کا ساتھ دیتے تھے، صادق تھے تو صادق اور امین تھے تو سچوں کا اور امانت داروں کا ساتھ دیتے تھے. جھوٹوں کے خلاف ہوتے تھے تو ہمیں بھی جھوٹوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. عزیزان گرامی، یہاں ہم میدان میں تو نہیں جا رہے. ہم بہت سوچتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم ایسا کرتے، ہم ویسا کرتے، ہم امام کے دشمنوں کے ساتھ ایسا کرتے، قتل کر دیتے، یہ کرتے وہ کرتے. تو آج بھی عزیزان گرامی ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد اگر ہم نے کر لیا. امام امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلے تھے. امام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں. تو امام جب امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو ان کی امت میں ہم خود ہیں تو ہم اپنی خود کی بھی اصلاح کر لیں. اگر ہم نے ایک فرد کی بھی اصلاح کر لی، یعنی کہ ہم نے اپنی خود کی بھی اصلاح کر لی، تو امام کا مشن کو ہم نے کامیاب بنایا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں خود میں تبدیلی لانی ہے. لیکن اکثر اور بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ساری کمیاں ہیں، ساری برخلاف چیزیں، ساری بری چیزیں، ساری بدترین چیزیں، جو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ ہمیں دوسرے کے اخلاق میں، دوسرے کے انداز میں، دوسروں کی رفتار میں، دوسروں کی گفتار میں نظر آتی ہے. لیکن ہمیں یہاں پر اس ماہ مبارک محرم، اس ماہ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. ہمیں یہ جہاد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے نفس سے ہمیں جہاد کرنا ہے. ہمیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمیں اپنے اندر کمیاں دیکھنی ہے، اپنے اندر وہ چیز دیکھنی ہے جو امام کو ناگوار گزرے، جو امام کی امام کو جو رنجیدہ کر دے، امام کو جس چیز سے افسوس ہو. ایسا کام ہم کوئی نہ کریں، ہمیں وہ کام ترک کر دینے چاہیے، ان چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے جو امام کی نظر میں غلط ہیں، برے ہیں. اور ہمیں ہر اس چیز سے قریب ہو جانا چاہیے، اس چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ جو امام سے قربت دلاتی ہے. عزیزان گرامی، صرف بس یہاں میں اپنی گفتگو کو تمام کرتی ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. صرف 1 منٹ اور مجھے گفتگو کرنی ہے. آپ لوگوں کا 1 منٹ اور لینا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ماہ مبارک، اس ماہ میں ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہے، اور اس طرح سے تبدیلی لانی ہے کہ ہمیں یہ عہد کر لینا ہے کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے امام کے لیے. جیسا امام چاہتے ہیں ہمیں ویسا کرنا ہے، جیسا امام ہم سے امید رکھتے ہیں ہمیں ویسا بننا ہے. ہمیں لبیک یا حسین کے نعرے صدا ہمارے دلوں سے آنی چاہیے، ہمارے عمل سے آنی چاہیے. جس چیز سے امام نے روکا ہے وہ ہمیں ترک کر دینی چاہیے، اور جس چیز کو امام نے دعوت دی ہے اسے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے.
تبھی ہم حقیقی عزادار اور امام کے چاہنے والے کہلائیں گے، حقیقی مقصد محرم ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور محرم کا مقصد انشاءاللہ کہ آگے پھر گفتگو رہے گی، تو آگے کی ویڈیوز میں ہم مقصد محرم پر اور کیا کیا تبدیلیاں ہمیں اپنے اندر لانی ہیں ان نکات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔